الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں انبیاء کرام کے تعلق سے چل رہی ہیں. حدیث نمبر 3558 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولا. میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی تھی. بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں وہ توریہ ہے جس کی اسلام میں گنجائش ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. دنیا میں زندگی گزارنا تو ایسی چیزوں کی رعایت اس نے کی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولا جس کو آپ توریہ کہیں. فِنَتَّيْنِ مِنْهُنَّ بِذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ان 3 میں سے 2 کا تعلق صرف اللہ رب العالمین سے، یعنی اللہ کے لیے انہوں نے 2 توریہ کا استعمال کیا جس کو بظاہر جھوٹ کہا جاتا ہے. یعنی بولا بھی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. 3 میں سے 2 تو اللہ کے لیے انہوں نے استعمال کیا. قول ایک کا اتنی سقیم، قرآن نے بھی نوٹ کیا ہے کہ میں بیمار ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب میلے میں جا رہے تھے تو کہا ابراہیم تم بھی چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، کیونکہ ان کا پلاننگ کچھ اور تھا. بظاہر یہ جھوٹ لگ رہا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ حقیقت میں اس روئے زمین پر وہی صرف ایمان والے تھے. تو اندر دلی طور پر وہ گھٹ رہے تھے اور بیماری تھے کہ یار اس زمین پر جس کو اللہ نے بنایا اس کی عبادت ہی نہیں ہو رہی ہے، جو کھلا رہا ہے جو پلا رہا ہے اس کی بندگی چھوڑ کر کے پتہ نہیں کس کس کی تو بظاہر وہ اندر بیماری تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو ایک تو یہ تھا وقول، اور دوسرا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ بلکہ ان میں بڑے نے اس کام کو کیا ہے. یعنی جب وہ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں گئے تو دیکھا سارا بت ٹوٹا پڑا ہے. تو لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور ہمارے سے ان کا تال میل نہیں بیٹھتا ہے. اور چرچے بھی کچھ ان کی زبان سے ہو سکتا ان لوگوں نے سنا ہو ان بتوں کے تعلق سے. تو فوراً لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے کیا ہوگا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. بظاہر یہ جھوٹ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں، یہ طنز تھا جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھا. یہ آپ ایسے آپ کہیں کہ جیسے مسجد میں تالا لگا ہو اور اس کے بعد میں مسجد کے اندر ہوں، تالا کھل کے آئے، موٹر چل رہا ہو. کوئی مجھ سے پوچھے مولا صاحب موٹر آپ نے چلایا؟ تو میں کہوں نہیں، بلکہ یہ پنکھا وہاں سے اٹھا بٹن دبایا اور اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا. تو بھئی یہ تو آپ کو پتا، ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو ایسے ان کو بھی پتا تھا کہ اس بڑے بت نے نہیں کیا، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ایسا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بطور طنز ہے کہ بھئی میں ہی صرف مسجد میں ہوں، باہر تالا لگا ہے تو کون اور اس کام کو کر سکتا ہے. تو ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار جب وہ مطلب بت ہے جس کو تم یہ سب کر رہے ہو توڑ تاڑ کے کسی نے چلا گیا اور اس کے بعد بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، تو بطور طنز تھا، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی، جس کو توریہ کہا جاتا ہے. لیکن بظاہر چونکہ جھوٹ ہے اس لیے جھوٹ کہا گیا. دوسری جگہ وَقَالَ بَيْنَهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسَّارَةٍ. کہہ رہے تیسرا جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن سارا کو لے کر کے چلے، یعنی سفر میں نکلے. اِذَا تَعْلَى جَبَّالٍ مِنَ الْجَبَابِرَ. چنانچہ وہ گزر رہے تھے تو جابر بادشاہ کے حدود میں سے گزرے، یعنی جو ان کا سفر ہوا تو ایسے ملک سے گزرے جو کسی جابر بادشاہ کا تھا. وَقِيلَ لَهُمْ. چنانچہ لوگوں نے بادشاہ سے کہا إِنَّ هَٰؤُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ. لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایک ایسا آدمی یعنی سلطنت سے گزر رہا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو دنیا کی بڑی حسین ترین عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے. یہ بادشاہ سے کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ لوگوں بھی پتا تھا کہ بادشاہ کس نیت کا آدمی ہے.
وہ تھا ہی ایسے، اور خوب اچھی طرح سمجھ، آدمی کے پاس پیسہ آ جائے، کرسی آ جائے، عہدہ آ جائے، اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو ساری گڑبڑیوں کے چانسز ہیں۔ بندہ پھر کیا بنتا ہے؟ نفس پرست بنتا ہے، شہوت پرست بنتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اللہ کا خوف تھا نہیں، اور کرسی کا مالک تھا، پیسے کا مالک تھا، تو پھر اس کی زندگی کا مقصد ہی عیش کرنا، شہوت پرستی، نفس، یہی رہ گیا۔ تو اس مزاج کا وہ بادشاہ تھا، تبھی تو اس کو خبر دی گئی کہ بہت خوبصورت عورت آپ کے سلطنت سے گزر رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہہ رہا فاصلہ الیہ فسالہ عنہا، چنانچہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے سارہ کے بارے میں سوال کیا۔ وقال من ہذی، چنانچہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے؟ قال اختی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میری بہن، جبکہ بہن نہیں تھی، وہ بیوی تھی۔ یہ توریہ ہے۔ اب کیوں کہا اللہ عالم بسال، لیکن جو بات سمجھ میں آتا نا کہ آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ بیوی نہیں بہن، تو بیوی کے تعلق سے کے بنسبت بہن کے تعلق سے انسان کو غیرت تھوڑی کیا زیادہ آ جاتی کہ یار یہ بہن ہے، ہوتا نہیں بہن، غیرت زیادہ بیدار ہو جاتی ہے۔ ممکن ہو کہ اگر میں ان کا سوچ کہ اگر میں کہہ دوں یہ بہن ہے تو بادشاہ کوئی غلط رویہ نہ اختیار کی۔ اچھا، اب یہ توریہ ہے، کیونکہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، عورت ہے تو بہن ہوتی ہے، مرد ہے تو بھائی ہوتا ہے، تو اس طرح دینی اعتبار سے انہوں نے کہا ہم تو بھائی بہن ہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ توریہ تھا، اس کے اسلام میں گنجائش ہے، تو یہ جھوٹ بجائے جس کو کہا جاتا یہ ہے۔ فاتا سارا، چنانچہ بادشاہ کو جب یہ بتائے، اس کے بعد سارا کے پاس آئے، کہا یا سارا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارا لیسا علی وجہ الارض مومن غیری و غیری، کس روئے زمین پر میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اب عجوبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ روئے زمین پر کوئی ایمان والا تھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا کے علاوہ، تو انہوں نے بیوی سے کہا دیکھو ہمارے علاوہ اور تمہارے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، اور دینی اعتبار سے وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہم کیا بھائی بہن ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا وَإِنَّ هَذَا سَأَلْنِي فَأَخْبَرْتُ أَنَّكِ أُخْتِي، بادشاہ نے تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہہ دیا کہ وہ میری بہن ہیں۔ فَلَا تُكَذِّبِينِي، لہذا تم بادشاہ کے سامنے مجھے جھٹلا نہیں دینا۔ یعنی بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا بہن ہے، اور اگر تم سے پوچھ لیا تو کہیں تم یہ نہ کہہ دینا کہ میں بیوی ہوں، تو میں بتائے جھوٹا ہو جاؤں گا نا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ فاصلہ الیہ، چنانچہ بادشاہ نے سارا کے بعد بھی کاتب بھیجوایا اور بھیجوا کر کے اپنے پاس بلوا لیا۔ فلما دخلت علیہ ذابا یتناول بیدیہ فاخذا، چنانچہ سارا جب بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے ان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہا، فاخذا، پس وہ ہاتھ پکڑ لیا گیا۔ یعنی اللہ نے ایسی کنڈیشن بنا دی کہ سارا کی طرف اس کا ہاتھ نہیں بڑھ سکا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے ہو جائے تو بسا اوقات اللہ ایسے حفاظت کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم جس بندے یا بندی کے ساتھ ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے کہا تم بادشاہ نہیں، حقیقی بادشاہ تم ہے، ہمارے سامنے تمہاری بھی نہیں چلی۔ یہ پیغام اس نے حدیث کے اندر دیا گیا، حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو میں کہنے سے میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔